ٹریولنگ جو شروع کی تھی وہ اپنے شادی کے بعد کی تھی، اور آپ سوچیں کہ شادی کے بعد ایک خاتون کا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ کون سا انسان یا کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ کا جو ٹریولنگ کی طرف انٹرسٹ بڑھا وہ کہاں سے؟ جب ایک بچی سولو کوئی چیز کرنے نکلتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اور بھی ریزنز ہوتے ہیں وہ ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے۔ مطلب بیٹھے بیٹھے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ مجھے سولو ٹریول کرنا ہے، اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور وہ نکل گیا۔ نہیں، ایک سے دو ایکسپیرینس انف ہوتے ہیں، بہت ہوتے آپ کو ہیں، بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ بہت آپ ماشاء صحیح اللہ ہے۔ اچھے تجربے بھی ہوتے ہیں اس میں اور برے تجربے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اتنے سے ٹریک پہ دونوں جیپ ایک ساتھ گزرتی بالکل ہیں، وہ موت کے منہ میں چلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کا دل باہر آ جائے۔ پیرا نارمل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے فیس کی ہیں یا واقعی یہ ایک مت ہے؟ میرے ساتھ ہوا، فیری میڈوز میں ہوا، اور وہ ایسا یادگار تھا۔ السلام علیکم، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ایمن منصور۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ پرسنلی میرا بڑا فیوریٹ ہے، اور وہ ہے ٹریول۔ ہم بات کریں گے آج ٹریول کے اوپر کہ پاکستان میں ٹریول کا کتنا رجحان ہے، اور اسپیشلی سولو ٹریولر کا۔ ایک لڑکی ہے وہ پاکستان میں سولو ٹریول کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عظمیٰ سلطان، ان سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں، اور جی ٹی وی آنے کے لیے، ٹائم نکالنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عظمیٰ سلطان ہے کون، اور انہوں نے ٹریول کا یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ کب سے اسٹارٹ کیا اور کس طرح سے لے کے چل رہی ہیں، کتنا ٹائم ہوا ہے، اور سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ اچھا ایون ایز کہ مجھے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اور گھر میں تو ڈیفینیٹلی سب جانتے ہی ہیں، تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اگر میں بہت زیادہ جس چیز سے مشہور ہوں وہ میں اپنی سولو ٹریولنگ سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چونکہ ٹریولنگ کا شوق مجھے بچپن سے رہا، فادر میرے جہلم سے بلانگ کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میرے بہت سفر رہتے تھے، ہماری ہر ویکیشنس جو ہوتی تھیں وہ ایک سفر ہوتا تھا۔ بالکل۔ پھر اس میں یہ کہوں گی کہ جب ہم سولو ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں تو سولو ٹریولنگ میں سب سے پہلے میٹر کرتا ہے آپ کا کانفیڈنس ہونا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یوزلی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم سولو ٹریولر کا نام لیتے ہیں کہ ہم سولو ٹریولنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری ایسی بیس اور ایسی موٹیویشن موجود ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ آیا ہم جس جگہ بھی ٹریول کر رہے ہیں وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اکیلے ایک لڑکی کا آپ کو پتہ نکلنا کسی بھی جگہ پہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ان پاکستان جہاں بہت سارے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو میرے پیچھے بھی اسی طریقے سے فادر بھی تھے، اور شادی کے بعد ماشاء اللہ میرے ہسبینڈ جو میری سب سے بڑی سپورٹ رہے۔ میں نے ایکچولی سولو ٹریولنگ جو شروع کی تھی وہ اپنے شادی کے بعد کی تھی، اور آپ سوچیں کہ شادی کے بعد ایک خاتون کا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی جب وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ ہوتی ہے۔ لیکن ماشاء اللہ چونکہ میری فیملی بہت اچھی تھی اور ہسبینڈ سپورٹو تھے تو انہوں نے مجھے ماشاء اللہ اس چیز میں بڑا سپورٹ کیا کہ نہیں میں کر سکتی ہوں۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں سے متعارف بھی کرایا، تو میرے پیچھے جو بیسک سپورٹ تھی وہ میرے ہسبینڈ تھے، اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا، پھر میں نے ایک ٹریول کیا، دوسرا کیا، اور بہت اچھا ایکسپیرینس بھی رہا، کچھ ورسٹ بھی رہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بالکل۔ تو ان ورسٹ میں تو ہمیں ایکسپیرینس مل جاتا ہے نا، وہ ایکسپیرینس ہمیں پالش کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے میری سفر اسٹارٹ ہوا تھا میرا۔ اور آپ کا سفر اسٹارٹ کب ہوا، اور وہ کون سا انسان یا کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ کا جو ٹریولنگ کی طرف انٹرسٹ بڑھا وہ کہاں سے؟ میں بہت سارا، چونکہ ٹریول میں نے ایمن بتایا کہ میں بچپن سے اس چیز کا شوق، ایک ہوتا ہے نا ایک آزاد سوچ کا ہونا، ایک آزاد اس سے چلنا، تو شروع سے الحمد للہ امی کے گھرانے میں بھی ایک انڈیپینڈنس رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماؤنٹ یا کچھ ہے۔ اماں بہت سپورٹیو رہی ہیں ماشاء اللہ، اماں کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کرتے رہے، تو وہاں سے رہا۔ پھر اس کے علاوہ میں کافی ساری سوشل سائٹس پہ جو میرے بہت سارے فیوریٹ ٹریولرز ہوتے تھے میں ان کو دیکھتی تھی، اور مجھے اچھا لگتا تھا جس طریقے سے وہ ٹریول کرتے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ وہ موٹیویٹ ہوتی رہتی تھی، تھوڑا ڈر بھی لگتا تھا۔ وہ موٹیویشن آپ کو اپنے گھر سے ہی ملی؟ بالکل بالکل۔ اوکے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ فوکس رکھتی ہیں جب آپ کسی ٹریول کے لیے نکلتی ہیں؟ مطلب بہت سارے سیکیورٹی ریزنس بھی ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فیس کی ہوں جن پہ آپ کو لگتا ہو کہ ہمیں پاکستان میں ان چیزوں کے اوپر ابھی بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔
देखिए एमन, सबसे पहले हम जब सिक्योरिटी, मैंने कहा ना कि जिस टाइम कोई भी बच्ची किसी भी जगह पे, नॉट इवन ट्रैवलिंग, आप बहुत सारे प्रोफेशंस भी ले सकते हैं। जब एक बच्ची सोलो कोई चीज़ करने निकलती है तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस होता है, और भी रीजंस होते हैं, वो हमें फेस करना होता है। और मैंने जैसे कहा कि जब तक हम तजर्बा लेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खामियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। बच्चियों के लिए पाकिस्तान में ट्रैवल करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है एक माशरे का माइंडसेट जो सबसे पहले हर बच्ची फेस करती है, हर शोबे में फेस करती है। हम ट्रैवलर्स ने भी किया है, लेकिन मैं उसमें हमेशा बच्चियों को ये सजेशन देती हूँ कि आप लोग कोशिश करें। पहली बात तो ये है कि जब आप एक सोलो ट्रैवलिंग चूज़ करते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं। आपको उनका बैक एंड पता होता है, आप लोगों को पता होता है कि आप क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, आपको बिल्कुल। क्या क्या फेस करना होगा उसके अंदर। बट आप सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको उससे पहले ग्रुप्स के साथ जाके उस चीज़ को एडवेंचर करना चाहिए, पहले बिल्कुल उसको करना चाहिए। आइडिया हो कि आप जब किसी के साथ जा रहे हो आप चीज़ें कैसे मैनेज करते हो, कि आप अगर सोलो का भी ट्रिप कर रहे हो तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब बैठे बैठे कोई भी ये ना सोचे कि मुझे सोलो ट्रैवल करना है, उसने अपना बैग पैक किया और वो निकल नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाली गलती हमारे बहुत सारे ट्रैवलर्स करते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे सामने गुजरे भी। इसमें मुझे एक मुश्कपुरी का किस्सा बड़ा अच्छा याद है अपना, कि ग्रुप्स में इवन मैं जो है इसमें सारा जो थोड़ा बहुत अपना कसूरवार ठहराती हूँ ना, वो मैं हमेशा ग्रुप्स जो अरेंज करते हैं, जो उनके हेड्स होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ हर चीज़ को अपनी आइटनरी जो आप लोग मेंशन करें। अगर कोई ट्रैवलर आपका उसमें आपकी आइटनरी को कबूल नहीं कर रहा है, किसी भी ऐसी चीज़ को, वो हम मुश्कपुरी गए, मुझे याद है कि वहाँ पे एकदम से बारिश की प्रेडिक्शन 2 बजे की थी। एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, मैं काफ़ी सारे पहले भी इस टॉपिक्स पे काफ़ी बात कर चुकी हूँ, कि मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ सबकी जानें कीमती हैं। जितने बच्चे जो हम ट्रैवल के लिए लेके जाते हैं ना, वो बड़ा कीमती होता है। तो वो अपने घरों से आ रहे हैं निकल के, शौक़ को पूरा करने आ रहे हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें, अच्छी अच्छी प्लेसेस को देखें, लोग अपनी एंजाइटी लेवल को थोड़ा सा निकालने के लिए ट्रैवल का इंतखाब कर लेते हैं, आते हैं। लेकिन मैं हमेशा इन लोगों से कहती हूँ कि यार आप लोग सबसे पहले जो उसमें फोकस होता है वो आपका वेदर, दूसरा जो डेस्टिनेशन आप लोग चूज़ कर रहे हैं आपको उसके बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने किसी से गाइडलाइन ले भी ली है तो गूगल माशाल्लाह, यूट्यूब, आपको पता है इतनी सारी सोशल साइट्स हैं, आप कम से कम सर्च करें, व्लॉगर्स को देखें, वो अपने सफ़र को डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी पूरी जो जर्नी बताई हुई होती है, तो आप उसको देखें। उसमें सेकंड जो ये होता है कि वेदर मैटर करता है, फिर आपका मैटर करता है कि आप अपना ड्रेसअप कैसे हो रहे हैं, वहाँ पर क्या चूज़ करें। अगर आपको किसी ट्रैवलर, जो भी आपका ग्रुप लीडर है, उसने आपको जो भी आइटनरी दी है, प्लीज़ उसको फॉलो करें। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? मतलब जैसे अभी सैलाब की जो सिचुएशन हुई अगस्त में, वो बहुत वर्स्ट थी। हम लोग यही खबर ब्रेक कर रहे होते थे कि कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने सयाह वहाँ जाके फंस चुके हैं। उसी दौरान मैं बहुत से ऐसे पेजेस हैं टूर गाइड्स वालों के जो ट्रिप्स लेके जाते हैं, उनकी ये वीडियोस आ रही होती थी कि जी देखिए हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम लेके जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सब रास्ते क्लियर हैं, सब कुछ है। तो वो चीज़ें बड़ी लोगों को डाइवर्ट करती हैं। वो डबल माइंडेड भी होते हैं कि उनको ग्राउंड सिचुएशन का आइडिया नहीं होता, बट वो सेम पॉइंट पे अपने ट्रैवल गाइड के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और मुझे लगता है कि खुद भी इंसान को अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। उनको वहाँ पे अगर आप किसी लोकल को जानते हैं, आप कॉल करके पूछें कि भाई क्या सिचुएशन है, हमारा आना इस वक्त ठीक है या नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर आप क्या कहेंगे? जी मन, जैसे हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे, मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए बिल्कुल जिन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की होती ना, तो उनको पहले स्टार्ट में अपने ग्रुप ट्रैवलिंग पर जाना चाहिए, ताकि उनको एक आइडिया हो सके कि ट्रैवल कैसे होता है। ठीक है, ग्रुप के साथ आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप्स ने जो आपको एक दे दिया, डिटेल दे दी है या आइटनरी दे दी है, आप खुद भी माशाल्लाह अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको चाहिए कि आप गूगल सर्च करें, वेदर अपडेट लें, आप खुद भी थोड़ा सा इस चीज़ को। अब मुझे याद है जब मैंने एक अपनी चीज़ स्टार्ट की थी, तो मैं चूँकि ख़ुद कॉन्फिडेंट थी और ख़ुद सारी चीज़ों को सर्च कर रही थी, तो मुझे किसी की शायद ज़रूरत पड़ी नहीं। तो जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा और तजर्बा मिल जाता है। तो मैं हमेशा हर बच्ची को सजेस्ट करती हूँ, बड़ी मज़ेदार एक थेरेपी है, ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चियों के पास या बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं, वो करना चाहते हैं, तो वो पहले ग्रुप्स को ज्वाइन करें। फिर जब वो सोलो ट्रैवलिंग को चूज़ करते हैं
تو پھر وہ آٹومیٹکلی وہ اپنی چیزیں خود بخود نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں ٹریول کیسے کرنا ہے, ہمیں کہاں جانے کے لیے کس کو چوز کرنا چاہیے. 1 سے 2 ایکسپیرینس انف ہوتے ہیں, بہت ہوتے آپ کو ہیں, بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. بہت. آپ ایسا ماشاء ہی اللہ ہے. اچھے تجربے بھی ہوتے ہیں اس میں اور برے تجربے بھی ہوتے ہیں. برے ایک تجربے چیز میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو میں نے لاسٹ ٹرپ کیا تھا, میں نے اپنے طور پہ پورے ریسرچ ورک کیا تھا کہ ویدر کیسا ہوگا, چیزیں کیسی ہوں گی. میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ مجھے ٹرانزیشن ویڈیوز بنانی ہے. میں نے کچھ ڈریسز ایسے رکھے جو کہ ویدر کے حساب سے سوٹ نہیں کر رہے تھے, بٹ جو ویدر مجھے گوگل نے بتایا تھا اس حساب سے میں نے وہ رکھے. جب میں وہاں پہ پہنچی اتنی زیادہ گرمی تھی, اور میں یہاں سے ہوڈیز اور سویٹر اور یہ سب کچھ لے کے گئی, اور میرے پاس سوائے 2 ٹی شرٹس کے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے پورا ٹرپ جو ہے وہ صرف 2 ٹی شرٹس میں گزارا. تو یہ والی غلطی کوئی نہ کرے. ویسے بھی میں یہی کہتی ہوں, دیکھیں سفر میں جتنا سامان کم ہوگا اتنا سفر آسان ہوگا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم ٹریولرس جب جاتے ہیں شروع میں یہ والی فینٹیسی ہر ٹریولر کی ہوتی ہے نا, پکچرز بنانی ہے. میرے خیال میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی کہ ہمارے پاس کلرفل ڈریسز ہوں, وہ ایک فینٹیسی مائنڈ میں ہوتی ہے. تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس لوکیشن پہ یہ ڈریس. لڑکے شاید صرف یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کہاں ایکسپلور کرنا ہے, بٹ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ والی لوکیشن ہے, اس پہ کس اینگل سے پکچر لینی ہے, اس کے ساتھ کون سے کپڑے جائیں گے, اس کے ساتھ کون سی شرٹ جائے گی, مطلب دن ہوگا تو کون سا کلر زیادہ سوٹ رہے گا. تو ہم وہ اس حساب سے پلان کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا ہے بالکل ایسے ہی تو لیڈیز کا ذرا تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے, لیکن میں پھر بھی جتنے میں نے سفر کیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا جو تجربہ آپ کے ساتھ ہوا, یہ میرے ساتھ اسٹارٹنگ میں رہے. میں بھی ایسی بیگ بھر کے چلی جاتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ مجھے خیال ہوا کہ کیونکہ جب ہم ٹریکس پہ جاتے ہیں, جب ہم ہائکنگ پلیسز کو چوز کرتے ہیں, ہم ٹریکس پہ جاتے ہیں, تو وہ جو ٹریکس ماشاء اللہ ہمارے ہیں یہاں پر, تو وہ ہمیں اتنا اچھا تجربہ دے دیتے ہیں کہ ہائکنگ کرتے ہوئے اور ٹریولنگ کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ وہ جو ہم 6-7 اپنے ڈریسز لے کے جاتے ہیں, ہمارے پاس شاید وقت نہیں ہوتا, ہم شاید ہارڈلی چینج, اور پھر ہم اتنے زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ. میں یہ کہتی ہوں نا, ہم سفر کرنے کے موڈ سے جاتے ہیں, ہم اسٹریس کو اپنا ایک ریلیز کرنے چاہتے ہیں, اور ہم اسٹریس اور لے کے آ جاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے, اس لیے میں کہتی ہوں کہ سفر میں جتنا سامان کم رکھیں گے. ایک چیز جو میں نے سیکھی تھی لاسٹ, کہ جب آپ ہائکنگ کر رہے ہو تو آپ اپنا بیگ جتنا ہلکے سے ہلکا رکھ سکتے ہیں, بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنا چلنا پڑتا ہے آپ اتنا وزن لے کے نہیں چل سکتے ہو. اچھا, آپ نے کیونکہ انٹرنیشنل ٹرپ بھی کیے ہیں, پاکستانی ٹرپ بھی کیے ہیں, تو ایک تو کمپیئر کریں تو آپ بتائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے, کیونکہ آپ نے اچھا خاصا پاکستان ایکسپلور کیا ہے. ناردرن کی بات کریں, بلوچستان کی بات کریں, پشاور سائڈ کی بات کریں, تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورتی ہے جس کو مزید لوگوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں باہر کے ٹرپ کرنے, ہمیں آذربائیجان جانا ہے, باکو جانا ہے, بالی جانا ہے. یہ والی چیزیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو ابھی تک لوگوں نے ایکسپلور نہیں کی. ایمن ٹریولرس کا تو یہ حساب ہوتا ہے کہ آپ رک نہیں سکتے, ٹریولرس کبھی بھی نہیں رک سکتے. چونکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ٹریول ایک ایسی تھیراپی ہے, وہ ٹریولرس آپ نہیں روک سکتے ٹریولرس کو. باقی رہا سوال پاکستان کے, پاکستان بےحد خوبصورت ہے. بینگ اے پیٹریوٹک پرسن, میں اپنے ملک کو جتنا میں نے دیکھا ہے, میں نے تمام پروونس کو کور کیا ہے ماشاء اللہ. میں نے کوئٹہ کور کیا, سردیوں میں بےحد خوبصورت ہوتا ہے, اسپیشلی زیارت. اور اگر میں ناردرن میں بات کروں تو کشمیر, کمراٹ, اور آپ کا جو جتنی مطلب اس وقت میں نے گھوما ہے, ناران, کاغان, جو جہاں بیسیکلی ہماری پبلک موجود ہوتی ہے, جو ایزی ایکسیس ہے لوگوں کی. پاکستان بہت خوبصورت ہے. ابھی بھی کافی ساری ایسی پلیسز ہیں جو شاید صرف کچے راستوں کی وجہ سے لوگ ایکسپلور نہیں کر پا رہے. ابھی آپ کو پتہ ہے جس طریقے کا نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے, ہمارے ٹورزم پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان یقین کریں اتنا خوبصورت ہے, اگر آپ آزاد کشمیر میں جائیں تو آپ باہر کی چیزوں کو بھول جائیں, آپ کو بلیف نہیں ہوتا کیا خوبصورت وہاں نظارے ہوتے ہیں. موسم اچھا ہو تو وہ ایک ڈبل آپ کو وہ مل جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ آپ اڑنکیل جائیں, وہ ہمارے پاکستان کا منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے اسے. ایٹ لیسٹ 2 دن تو آپ ضرور گزاریں. سراؤنڈنگ میں آپ کے پورے ماؤنٹینس ہیں, بہت. اسکردو بے حد خوبصورت جگہ ہے. اسکردو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید 20 دن بھی کم ہے اسکردو کو ایکسپلور. بعض دفعہ ٹریولرز لے کے جاتے ہیں, گروپس لے کے جاتے ہیں, اور میں نے گروپس کے ساتھ کیا ٹریول. میں سرپرائز تھی اسکردو, مجھے ایسا لگا کہ میں نے اسکردو کو بالکل نہیں ابھی تک
دیکھا کیونکہ 12 دن میں اسکردو آپ کور کر ہی نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو 20-25 دن درکار ہیں. ایسٹ ویسٹ آپ کی اتنی ہسٹری موجود ہے, اتنی خوبصورت مناظر موجود ہیں جن کو آپ کو بہت تحمل سے وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اپنا کوئی ایک ٹرپ ڈیسائیڈ کریں تو اسکردو از انف, آپ اس کو آرام سے ٹائم لیں 20-25 دن. تو پاکستان کی خوبصورتی ماشاء اللہ بے حد ہے, بس ہمیں اس پہ کام کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب نیچرلی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو اس میں ہم بہت ساری تباہی کا سامنا کرتے ہیں. اوکے, اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ کے لیے بڑا یادگار رہا ہو, کوئی ایسی میموریز فنیسٹ والی جو آپ کو ابھی بھی سوچ کے ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا تھا. فنیسٹ تو نہیں کہوں گی میں. ہم جب بھی ہم نے ٹریول کیا, بیچ میں ابھی آپ نے بات کی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سفر کرتی ہوں تو میں موسم کو اپڈیٹ مد نظر رکھ کے سب اس طریقے سے سفر کرتی ہوں, لیکن جب بات نیچرل ڈیزاسٹرس کی آتی ہے یا کسی نیچرلی اس کی آفت کی بات آتی ہے, اس پہ ہمارا بس نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سارا کچھ دیکھ کے نکلتے ہیں. ناردرن ایریاز میں عموماً ایسا ہوتا ہے ایمن کہ وہاں پہ موسم ایک دم سے موڈ چینج کرتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کمراٹ میں ہمارا بڑا ایک ویسٹ تجربہ ہو گیا تھا. ہم گئے تو اپنی پوری کٹ میں تھے, بڑا اچھا سب کچھ پورے سامان کے ساتھ گئے. اچھی بات ایک چیز میں اس میں یہاں پہ جو سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی وہ لوکل ایریاز کے تمام پورٹرس کو. میں اس میں بہت بہت زیادہ جو کبھی ہیروز کی بات آتی ہے تو ہم تو گئے پیشنیٹ ہیں, نکل گئے اور کر لیا. وہاں پہ جو پورٹرز ہیں میں ان کو ریئلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. آپ کے سب سے زیادہ جو ہیلپ فل پرسنس ہیں وہ پورٹرز ہیں, اصل ہیروز ہیں. آپ کتنی بڑی پورٹرز اور جو ڈیتھ ٹریک پہ جو وہ جتنے ڈرائیورز ہیں, اسپیشلی جیپ ڈرائیورز جو ہیں, بالکل بالکل میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کا بڑا کردار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو بڑے سے بڑے جو کو پیما کہہ لیں آپ یا چیمپئنس کہہ لیں یا جو بھی ہے, کیونکہ یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ جس طرح سے اتنے سے ٹریک پہ دونوں جیپ ایک ساتھ گزرتی ہیں, بالکل وہ موت کے منہ میں چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں, آپ کا دل باہر آ جائے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم گئے, لیکن وہ کتنے پیار سے میوزک چلا کے انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ ان کا ڈیلی کا ٹریک ہے. ان کے گھر ہوتے ہیں, وہ ڈیلی آنا جانا کرتے ہیں, وہ ڈیلی کی رائڈس لیتے ہیں, انہیں راستوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو جہاں پہ رہا اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر جو ہم اکثر اچانک سے فیس کر لیتے ہیں, لیکن پھر میں وہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کی تیاری مکمل ہو تو آپ پینک نہیں ہوتے. آپ اس کو کور تو نہیں کر سکتے, آپ سنبھال نہیں سکتے, مگر اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ہلکے سامان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا, اور خدا نخواستہ, اور ہمارے ساتھ ہوا, کمراٹ میں ہوا, ایک دم سے رین فال شروع ہوا, میں نے کہا اٹس اوکے, نارمل ہے, جانا چاہیے. ہم چلتے رہے اور ہارڈلی آپ یقین کرو آدھے گھنٹے کا ٹریک, یہ کمراٹ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, آدھے گھنٹے کا ٹریک ہمارے لیے مصیبت بن گیا صرف ایک وہ تھوڑی سی رین کی وجہ سے اور سنو فال کی وجہ سے. سلپری ہو جاتا ہے, سلپری ہو گئے, ٹریک مڈی ہو گئے, آپ کے لیے چڑھنا محال ہو گیا. اور اوپر سے ویدر اتنا شدید ٹھنڈا تھا کہ باڈی فریز ہونے لگی. آپ کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا, بارش اتنی اسپیڈ میں ہو رہی ہے کہ ہم اوپر نہیں دیکھ پا رہے, اسنو فال بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, باڈی بھی فریز ہو رہی ہے, گیلے بھی ہوئے ہیں. تو وہ مجھے, اور پھر اندھیرا ایک دم سے, تو مجھے یاد ہے ایسے 2-3 ہمارے سفر تھے جن میں وہ میرے لیے میرا ایڈونچر تھا. میں اس کو اچھا مزے کی, اور مجھے ہنسی بھی آتی ہے جب ہم لوگ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ہم کنٹینیوسلی کوئی نہ کوئی درود ریسائٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. سفر پہ اللہ آپ کو بڑا مزیدار یاد آتا ہے, اور اللہ یاد ہی وہی آتا ہے آپ کو. کھائی دیکھتے ہیں بہت سارے راستہ سیدھا آتا ہے تو سوئچ کرتے ہیں سانگس کے اوپر, آگے جا کے بالکل بالکل. تو سفر میں کہتی ہوں کہ اللہ یاد کرنے, اور آپ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے, میں کہتی ہوں آ جائیں پہاڑوں میں, آ جائیں آپ شہروں میں دیکھیں, آپ کو سب دکھائی دے گا. جب آپ پہاڑ دیکھتے ہو نا, اتنے پہاڑ ہوتے ہیں ساتھ. آپ سوچیں جیسے ہم بات کریں ابھی فیری میڈوز کی, آپ کر لیں پہاڑوں فل آف نانگا پروت پہ آپ دیکھیں تو آپ کو سنو نظر آئے گی. اس کے برابر میں آپ دیکھیں آپ کو پہاڑ کے اوپر جنگل نظر آئے گا, اس کے ساتھ کا جو پہاڑ ہے وہ ٹوٹلی ویران بنجر دکھا. تو یہ والی جو چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے.
ایک وقت میں بارش ہو رہی ہوتی ہے ایک پلیس پہ، ایک وقت پہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ایڈونچرز ہوتے ہیں. یہ جب ہمارے ساتھ سفر میں کوئی معاملات ہوتے ہیں نا تو یہ ہمارے ایڈونچرز ہوتے ہیں. وقتی طور پہ ہمیں ڈر بھی لگتا ہے اور ہم اس وقت یہ کئی ٹریولرز دعا مانگ لیتے ہیں اللہ میاں واپس نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے یہاں پر. لیکن آپ یقین کریں جیسے ہی آپ ان پہاڑوں سے نکل کے جب واپس آتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں اور آپ پیسفلی تھوڑے دنوں بعد جب آپ اپنی تصویروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اپنی میموریز ریکال کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے نہیں ہم تو پھر واپس جائیں گے. تو میں نے آپ سے کہا نا ٹریولرس کو ہم نہیں روک سکتے. بیسٹ تھیراپی ہے میرے خیال سے پہاڑوں میں بہت. میں تو سب کو جب بھی مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں انزائٹی ہو گئی ہمیں ڈپریشن ہو گیا تو میں کہتی ہوں بیگ اٹھائیں اور اچھا سا ٹرپ بنائیں. اگر میرے ساتھ کی ضرورت ہے تو میں بھی حاضر ہوں. اچھا ایک مت ہے یا کیا کہنا چاہیے کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز فیس کی ہے کہ جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں اسپیشلی جنگلات کی سائٹ کہہ لیں یا سمندر کے کنارے تو خیر ویسے ہی ہوتے ہی ہیں، تو پیرا نارمل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے فیس کی ہیں یا واقعی یہ ایک مت ہے؟ یہ ایمن اتنا لمبا ٹاپک ہے، اس کے لیے میرے پاس بڑے سارے واقعات بھی ہیں، اپنے تجربے بھی ہیں. مطلب یہ چیز سچ ہے؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں. جب ہم انسان کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر جنات کا ذکر بھی آتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ پلیسز ایسی ہیں جو شاید سب کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو کافی ٹائم سے ویران ہوتی ہیں، کافی ٹائم سے اس جگہ پہ کبھی بھی کسی بشر کا ایک انٹری نہیں ہوئی ہوتی ہے، کسی انسان کی نہیں. تو وہاں پہ ان چیزوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس جگہ پر جیسے ہمارے یہ ٹورزم والے اکثر جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ درختوں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ درختوں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے یا ایسی ویران جگہوں پہ ہم کیا کرتے ہیں درختوں کو اکثر کاٹ دیتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میٹر کرتی ہیں. تو جب آپ ان کی چیزوں کو تنگ کریں گے تو آپ بھی ان کی زد میں آئیں گے. اور اس کی زد میں نہ صرف رہنے والے آتے ہیں بلکہ ان کی زد میں جن لوگوں کے لیے آپ اس چیز کو اوپن کرتے ہیں ٹریولرس کو، ان کے ساتھ بڑے واقعات ہوتے ہیں. بہت کم میرے خیال میں ٹریولرس، آپ جب ٹریولرس کے ساتھ گروپ میں بیٹھے نا تو سب کے پاس ایک قصہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے. میرے ساتھ ہوا، فیری میڈوز میں ہوا اور وہ ایسا یادگار تھا. میں نے کہا یہ بڑا ٹاپک ہے، اس پہ ہم میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہ چیز پوچھی آپ سے. وہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ محفوظ رہے ان چیزوں سے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جو جگہیں ابھی تک چل رہی ہیں ٹرپ پہ اس کو پلیز آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے. خود سے کچھ ٹریولرز ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بہت اوور ایکسپلورنگ کا شوق ہوتا ہے. وہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسے علاقوں میں بھی نکل جاتے ہیں جہاں نہیں جانا چاہیے، پھر وہاں پہ جا کے وہ نقصان ایک خمیازہ بھگتتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. اور کوئی میسج جو آپ ٹریولرس کو دینا چاہیں کہ جب وہ ٹریول کر رہے ہوں تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں؟ میں ٹریولرس کے لیے بس اتنا میسج دینا چاہوں گی کہ جو بھی بچے بچیاں ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے پہلے یہی کہ پلیز آپ اپنا ورک کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے. چاہے گروپ میں ہے چاہے سولو میں ہے، اپنا ورک کمپلیٹ کریں. جذباتی مت ہوں، تھوڑا سا وقت لے لیں. اگر آپ نے کوئی پلان کر بھی لیا ہے تھوڑا سا وقت لے لیں، آپ پوری اپنی ورک کو کمپلیٹ کریں. آپ ویدر اپڈیٹ کو لیں ساتھ، اور اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آگے جانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پلیز وہیں رک جائیے. کون سے بیسٹ منتھ ہیں جن میں ان کو ٹریول کرنا چاہیے، جو مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اور کون سے ایسے منتھ ہیں جس میں اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جولائی جو ہوتا ہے وہ بہت رینی سیزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بارشوں والا ہوتا ہے. لیکن ہماری عوام اتنی جذباتی ہے کہ جب برف پڑتی ہے اسی وقت نکل جاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے چاہے جو بھی چل رہا ہو، آپ نے ادھر کراچی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم کمپلینس کر رہے ہیں گاڑیاں پھنس گئی، یہ ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ ہم اسی وقت نکل رہے ہوتے ہیں جب تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی شامل ہوں. ابھی جیسے ہوا تھا وہ راوی میں پانی آ گیا تو بالکل ہم دیکھنے چلے گئے نا. ہم تو اتنی ایکسائٹیڈ قوم ہے نا کہ ہمیں ہر ایڈونچر کرنا ہے، ہمیں طوفان بھی دیکھنا ہے، ہمیں گولیاں چلتی بھی دیکھنی ہے. تو اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو بہت کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے. تو بس میں ٹریولرس کو یہ کہوں گی کہ پلیز اپنا ورک کمپلیٹ کریں، کم سامان کے ساتھ جائیں، ویدر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تیاری کو کریں، اپنے جاگرس کا بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اپنی رہائش کا، کھانے پینے کا جو بھی ہے، ویدر اپڈیٹ کو پلیز مد نظر رکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سفر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سائن آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ رکنے کا اشارہ آ جائے تو پلیز رک جائیں. تھینک یو سو مچ. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ 3 گھنٹے بھی بیٹھ کے بات کی جائے تو بھی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، اور ابھی ٹائم اتنے جلدی گزرا ہے اور ختم ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. نیکسٹ GTV پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ
अल्लाह हाफिज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफ़ा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। तो आपकी कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता है कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती घर में आकर, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।